بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 17 اکتوبر 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن ہوگا بہت اہم، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے سعودی عرب میں ہیں، لیکن آپ ایکسپیٹریٹ ہیں تو آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہے۔ آپ کی واپسی کے متعلق، فلائٹ سے متعلق اور تمام اہم خبریں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، آج وہ تمام خبریں نیوز بلیٹن میں شامل ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کے ساتھ۔ خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزے کی میعاد میں 31 اکتوبر تک مفت توسیع کر دی گئی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے شاہی فرمان پر تمام غیر ملکیوں کے خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزے کی میعاد میں 31 اکتوبر 2020 تک آن لائن توسیع کر دی۔ ایسے تمام تارکین جو سعودی عرب سے سفری پابندیوں کے باعث خروج نہائی ویزا استعمال نہیں کر سکے تھے، ان کے ویزے میں 14 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری جو ہے 31 اکتوبر 2020 تک مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی خبرساز ادارے ایس پی اے کے مطابق وزیر خزانہ نے خروج نہائی ویزے میں توسیع کی ہدایات جاری کر دیں۔ سعودی حکومت نے کرونا وائرس بین الاقوامی وبا کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، ان میں سے یہ ایک ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اطمینان دلایا کہ تارکین کے خروج نہائی فائنل ایگزٹ ویزے میں توسیع آن لائن کی جا چکی ہے۔ یہ کام نیشنل انفارمیشن سینٹر کے تعاون سے انجام دے دیا گیا۔ ویزے میں توسیع کے لیے کسی بھی تارک وطن کو محکمہ پاسپورٹ کے کسی بھی دفتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے 28,884 فائنل ایگزٹ ویزوں میں بھی توسیع کر دی ہے۔ مسجد نبوی میں زیارت کے اوقات اور مقامات کا اعلان۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے مسجد نبوی میں روزہ شریف میں نماز اور روزہ اطہر پر حاضری کے اوقات اور مقامات متعین کیے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زیارت اور نماز کے لیے آنے والے اتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کریں۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق مسجد نبوی کی انتظامیہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ زائرین کو مقررہ پوائنٹ سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ باب السلام صحن نمبر 1 برائے مرد زیارت، باب بلال صحن 38 برائے مرد روزہ شریف، باب عثمان صحن 24 برائے خواتین روزہ شریف۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ روزہ اطہر پر حاضری کے لیے روزانہ 11,880 افراد کو موقع دیا جائے گا، جبکہ روزہ شریف میں ایک دن میں 1,650 مردوں کو نماز کا موقع ملے گا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے مزید بتایا کہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے بعد روزہ شریف میں نماز اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا موقع دن میں 4 بار دیا جائے گا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خواتین کو روزہ شریف میں نماز کی اجازت صبح کے وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک دی جائے گی۔ ایک دن میں 900 خواتین کو روزہ شریف میں نماز کا موقع میسر ہوگا۔ ہزاروں تارکین وطن سعودی عرب واپسی کے خواہش مند۔ سعودی عرب سے بین الاقوامی پروازیں بحال ہونے کے بعد انڈیا اور پاکستان سمیت بر صغیر کے دیگر ممالک سے ہزاروں تارکین وطن نے سعودی عرب واپس جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن نے مختلف ملکوں کے 20 شہروں کے لیے پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا، جن میں عمان، دبئی، تیونس، قاہرہ، اسکندریہ، خرطوم، اسلام آباد، جکارتہ، کراچی، کوالالمپور، منیلا وغیرہ شامل ہیں۔ سعودی ایئر لائن کے ایک اہلکار نے عرب نیوز کو بتایا کہ پروازیں بحال ہونے کے بعد بالخصوص انڈیا اور پاکستان سے تارکین کی بڑی تعداد واپس سعودی عرب جانا چاہتی ہے۔ ایئر لائن کے اہلکار کے مطابق سعودی عرب میں مقامی پروازوں کے ذریعے سفر سے قبل کورونا کا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں، تاہم پرواز کے دوران سماجی فاصلہ رکھنے کے باعث ایئر لائن کے آپریشنز متاثر ہوئے ہیں۔ جہازوں کی مکمل صفائی اور جراثیم سے محفوظ کرنے کے لیے سعودی ایئر لائنز الٹرا وائلٹ سی لائٹ طریقہ کار اپنا رہی ہے۔ ایئرپورٹ کے تمام ہالز اور کمروں کے علاوہ جہازوں کو ہر پرواز کے بعد جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق سعودی ایئرپورٹس کو باقاعدگی سے جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ سعودی ایئر لائن کے اہلکار کے مطابق جراثیم سے محفوظ کرنے کے لیے سینیٹائزیشن کا عمل تفصیل سے کیا جاتا ہے، جن میں دروازوں، گیٹ، دیواروں، ویٹنگ ہالز میں کرسیاں، پاسپورٹ چیک پوائنٹ اور اس کے علاوہ واش روم کی مکمل صفائی شامل ہے۔
کورونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب نے بھی بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ 6 ماہ کے تعطل کے بعد پہلے مرحلے میں 15 ستمبر سے جزوی طور پر بعض شہروں کے لیے پروازیں بحال کی گئیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق ہر قسم کی فضائی، زمینی اور سمندری اور سفری پابندیاں آئندہ سال 1 جنوری کے بعد سے ختم کر دی جائیں گی۔ تاہم اس حوالے سے حتمی جو ڈیٹ ہے تاریخ، اس کا اعلان دسمبر میں کیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن کی پروازیں دنیا بھر میں 85 مختلف مقامات تک جاتی ہیں۔ جمعرات کے روز سعودی عرب میں کورونا کے باعث 19 مزید افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد کل اموات کی تعداد 5187 رہی اور ان کے 472 کیسز بھی رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد جب انڈیا میں کورونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا تو انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹس کو بین کر دیا گیا، کیونکہ انڈیا میں کورونا کے کیسز کی تعداد 75,000 سے زیادہ ایک دن میں رپورٹ ہو رہی تھی، جس کے بعد مسلسل اضافہ دیکھنے کے بعد سعودی عرب کے لیے فضائی جو سفر ہے وہ اس پر بندش لگا دی گئی، لیکن یہ بندش عارضی طور پر ہے۔ اس کے بارے میں جیسے ہی چند دنوں میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے، کچھ کمی ہوتی ہے تو دوبارہ سے اس کو بحال کر دیا جائے گا۔ فی الوقت ایک ہی راستہ ہے انڈیا سے آنے کا، وہ ہے وایا دبئی، اور وایا دبئی کوارنٹائن کر کے آپ لوگ سعودی عرب آ سکتے ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے اقامے میں اور خروج نہائی اور خروج جو عہدہ ویزا ہے اس میں تمام میں توسیع کر دی گئی ہے، مفت 31 جو ہے وہ اکتوبر تک، اور یہ توسیع آن لائن طریقے سے کی گئی ہے، آٹومیٹک طریقے سے۔ اس کے لیے آپ کو کسی سے بھی کچھ کرنے کی یا رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے، عمرہ بحالی کا دوسرا مرحلہ، نمازیوں کے لیے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اتوار 1 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 18 اکتوبر 2020 سے نمازیوں کے استقبال کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اتوار سے محدود عمرہ پروگرام کی بحالی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق مسجد الحرام کی انتظامیہ کے ترجمان ہانی حیدر نے بتایا کہ انتظامات میں سب سے زیادہ زور نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر پر دیا گیا ہے۔ اتوار سے حفاظتی تدابیر زیادہ سخت ہوگی، اس کے علاوہ زائرین کو متعدد سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ ہانی حیدر نے بتایا کہ مسجد الحرام اور اس سے متعلقہ مقامات کی دھلائی، صفائی اور سینیٹائزنگ کا سلسلہ بڑھا دیا گیا۔ مسجد الحرام میں نماز کے لیے آنے والوں کا انتخاب اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ انہیں حرم میں اسپیشل ٹریک سے اندر لے جایا جائے گا۔ نمازیوں کے لیے جگہیں متعین کر دی گئی ہیں، سماجی فاصلے والی علامتیں بھی لگا دی گئی ہیں، ہر نمازی کے درمیان 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ محدود عمرہ پروگرام کا دوسرا مرحلہ بھی جو ہے وہ اتوار سے شروع ہو گیا۔ 5,60,000 نمازی جو ہیں وہ مسجد الحرام پہنچیں گے اور اس میں 2,20,000 عمرہ زائرین بھی ہوں گے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بیان میں کہا کہ دوسرا مرحلہ 14 روز تک جاری رہے گا۔ دوسرے مرحلے کے دوران مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے زائرین کو تمام مطلوبہ خدمات فراہم کی جائیں گی۔ ایک اور بڑی خبر، تاکد اور تطمین سینٹر کی کورونا رپورٹ بیرون ملک سفر کے لیے کارآمد۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ تطمین اور تاکد سینٹر میں کرائے گئے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ بیرون ملک سفر کے لیے کارآمد نہیں ہوگی۔ بیرون ملک سفر کرنے والے سعودی شہری اور غیر ملکیوں نے سوال کیا تھا کہ کیا تطمین اور تاکید سینٹر میں کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ بیرون ملک سفر کے وقت وبا سے پاک ہونے کے ثبوت کے طور پر مؤثر ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے ٹویٹر پر صحت 937 اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ تاکید اور تطمین سینٹر میں کرائے جانے والے کورونا ٹیسٹ کے نتائج اس حد تک مفید ہیں کہ متعلقہ شخص کا وائرس کا شبہ ہو جانے کی صورت میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ وائرس کا مریض ہے یا نہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ پازیٹیو ہے تو اہل خانہ اور معاشرے کو وائرس سے بچانے میں مدد ملے گی۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ کورونا کی ٹیسٹ کی رپورٹ صحتی ایپ سے SMS کے ذریعے آن لائن فراہم کی جاتی ہے۔ مقامی افرادی قوت نجی شعبے میں روزگار کے لیے ٹریننگ پروگرام۔ سعودی ہیومن ریسورسز ترقیاتی فنڈ نے مسک اکیڈمی کے تعاون کے ساتھ مقامی افرادی قوت کے لیے الیکٹرانک پروگرام کا اعلان کیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ہیومن ریسورسز ترقیاتی فنڈ نے مسک اکیڈمی کے ساتھ شراکت کاری کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت سعودی افرادی قوت کو مختلف الیکٹرانک پروگرام کی ٹریننگ دی جائے گی۔ ان پروگراموں کا مقصد مقامی افرادی قوت کے لیے نجی شعبے میں روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔
کچھ خبر شامل کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق. آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کون کون سی فلائٹ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے جائیں گی اور سعودی عرب سے انڈیا کے لیے کون کون سی فلائٹ جائیں گی. اگر بات کرتے ہیں پاکستان سے فلائٹس کی تو پاکستان سے ٹوٹل 4 فلائٹس اسلام آباد سے جائیں گی. ایک سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی, ایک ایئر بلو کی فلائٹ, ایک PIA کی, اور اس کے بعد ایک اور فلائٹ ہوگی وہ بھی ایئر بلو کی ہوگی جو جائے گی ریاض کے لیے. پہلی فلائٹ SB889 سعودی عربین ایئر لائن, دوسری فلائٹ ایئر بلو PA2700 اور تیسری فلائٹ PK9741 اور PA2744. اسلام آباد سے دمام کے لیے بھی ایک فلائٹ جائے گی PK9245. اس کے بعد کراچی سے ایک فلائٹ PK9761 جائے گی جدہ کے لیے, اور لاہور کے لیے PK9759 لاہور سے جدہ PIA کی, اور PK9747 لاہور سے جائے گی مدینہ PIA کی فلائٹ. XY318 لاہور سے ریاض فلائی ناس کی فلائٹ جائے گی. اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی, انڈیا کے وندے بھارت مشن کے تحت دلی کے لیے جو فلائٹ جائے گی 6E9433 انڈیگو کی فلائٹ ہے جو جدہ سے دلی جائے گی. اس کے بعد 6E9716 دمام سے دلی کے لیے انڈیگو کی فلائٹ جائے گی. جدہ سے کوزی کوڈ SG36 اسپائس جیٹ کی فلائٹ, اور 6E5424 ریاض سے لکھنؤ انڈیگو کی فلائٹ جائے گی. GE86537 دمام سے لکھنؤ کے لیے گو ایئر کی فلائٹ جائے گی, اور جدہ سے ممبئی کے لیے ایئر انڈیا کی فلائٹ AI1916 جائے گی. لاسٹ فلائٹ SG69 جدہ سے ممبئی کے لیے اسپائس جیٹ کی جائے گی. بات کرتے ہیں کرونا کے نئے کیسز کا, 500 سے کم 17 اموات. سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی ہوئی ہے, 500 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں. وزارت صحت کے مطابق جمعہ 16 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 433 نئے مریضوں کی تصدیق ہونے کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,41,495 ہو گئی. سبق نیوز کے جو جاری اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 468 افراد صحت یاب ہوئے. اب تک 3,27,795 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں. العلا اوپن ایئر میوزیم 31 اکتوبر سے دوبارہ کھولنے کا اعلان. سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع العلا کا تاریخی اور ثقافتی اوپن ایئر میوزیم 31 اکتوبر کو اپنے ورثے کے تاریخی مقامات کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھولے گا. رائل کمیشن فار العلا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ ہجر دادان کی قدیم سلطنت اور جبل اقمہ کی وادی عوام کے لیے دوبارہ کھول دی جائے گی جو 2 سال کے زائد عرصے سے بند تھی. RCU نے اعلان کیا کہ العلا کے رہائشیوں کو 30 اکتوبر کو ان مقامات تک مکمل رسائی کا موقع ملے گا جو پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر مفت حاصل کر سکیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.